والسلام على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 آدمیوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جو عدل کرنے والے حکمران ہوں گے، عادل حاکم. یاد رکھیے، حاکمیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہے. دنیا کی بادشاہتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں عطا کی ہیں، یہ دنیا بھی عارضی ہے اور دنیا کی بادشاہتیں بھی عارضی ہیں. ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حکومت عطا کی ہوگی اور وہ دنیا کی حکومت کرتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرے گا، اپنی رعایا کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھے گا، بلکہ عدل کرنے والا حکمران ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے داہنے طرف نور کے منبروں پر بٹھائیں گے. اتنی اہمیت ہے عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حکومت دی ہوگی اور وہ عدل کرنے والے ہوں گے، اللہ ان لوگوں کو اپنے سائے میں، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے لوگ، ان لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. انسان کی عمر کے 3 حصے ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل حصہ ہی جوانی ہے. کوئی فارسی کا شاعر ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ جوانی کے اندر عبادت کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے. در جوانی توبہ کر دد شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگزار میشود پرہیزگار. وہ کہتا ہے جوانی میں عبادت کرنا انبیاء کا شیوہ ہے، بڑھاپے میں آ کے تو ظالم بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ آج جب کچھ ہوتا ہی نہیں، اس سے بوڑھا ہو گیا بھیڑیا، اس نے کیا شکار کرنا ہے، وہ بھی شریف بن جاتا ہے. تو جوانی میں عبادت کرنا انبیاء کی سنت ہے. اور عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا. یقیناً یہ عبادتیں ہیں اور بڑی فضیلت کی حامل ہیں. اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے. جوانی کے اندر اچھی باتیں سننا، برائی سے بچنا، یہ بھی عبادت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں ایک حدیث نقل کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے ہیں. سفر پر جاتے ہوئے دیکھا ایک شخص جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اسے نیچے اترتے ہوئے دیکھا، اتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ ہم اس کی جوانی کو تکتے ہی رہ گئے. ہماری آنکھیں دوسری طرف ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اتنا خوبصورت نوجوان تھا. اس کے رخساروں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو، سفید گورا اس کا رنگ، کالے بال اور اونچا لمبا قد،
نئے نقش اس کے بڑے خوبصورت، ہم اس کی طرف تکتے ہی رہ گئے۔ ہم میں سے ایک شخص کہنے لگا کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کاش یہ نوجوان اپنی جوانی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی کیا مطلب ہے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے؟ کیا تمہارے نزدیک جوانی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا صرف اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ میدان جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو جوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ جو نوجوان قرآن کی تلاوت میں محو رہتا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ جو نوجوان اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، شرم و حیا کا پیکر بن کے رہتا ہے یہ بھی اللہ کی راستے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہتا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ گویا کہ جوانی ایسا مرحلہ ہے جسے قابو کرنا، کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے جو سوال کریں گے ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا ساری عمر کس نے عطا کی؟ پیدا ہونے سے لے کے فوت ہونے تک ساری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کریں گے کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، وہ جوانی کہاں گزاری؟ اس لیے ہمیں اپنی جوانیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں ہم دیگر معاملات اور دنیا کے دیگر معاملات میں ہر وقت محو رہتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی جوانی کی فکر کرتے ہوئے اس جوانی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں دنیا کی فکر ہے وہاں اپنی نا ختم ہونے والی زندگی آخرت کی فکر کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ باقی اللہ کے دوست